اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 142 یعنی 142 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گدھے، اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور آج کی اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر سے میں نے یہ موضوع لیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سن 2021 اور 22 کا بجٹ پیش کیا جا چکا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین جو ہے اسے اسمبلی میں پیش کر چکے ہیں، اور بجٹ سے پہلے یہ ایک رسم ہے کہ پچھلے سال کا اقتصادی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال ہمارے اہداف کیا تھے اور ان میں سے ہم نے کتنے اہداف حاصل کیے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر ملی، وہ یہ تھی، پہلے تو یہ بتا دوں کہ بجٹ جو ہے بظاہر یہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا، یعنی اسے ہم گزشتہ بجٹوں کے مقابلے میں خوش آئند کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ آئندہ چل کر کھلے گا کہ اس میں کتنی فریب دہی کی گئی ہے، کتنا دھوکہ دیا گیا ہے لفظوں کی اور اعداد و شمار کی جادوگری کے ذریعے۔ تو بہرحال، لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہماری یہ تبدیلی سرکار جو ہے یو ٹرن کی عادی ہے، تو بجٹ کی کسی بھی بات پر یہ یو ٹرن لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قیمتوں میں اگر اضافہ نہیں روکا اور اگر قیمتوں میں کمی واقع ہوئی تو ہم اس بجٹ کو خوش آئند سمجھیں گے، قرار دیں گے اور حکومت کی تعریف بھی کریں گے۔ ایک بات جو میں جہاں سے شروع کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ بجٹ سے پہلے ایک رسم ہے کہ پچھلے سال کے اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، جسے اقتصادی جائزہ کہتے ہیں یہ۔ تو اس اقتصادی جائزے میں اس بار بڑا ایک دلچسپ انکشاف فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ 1,00,000 گدھے بڑھ گئے ہیں ایک سال کے اندر۔ آپ خوش ہوں گے کہ گدھوں میں اور کہیں کوئی اضافہ، قیمتوں میں تو اضافہ ہو رہا تھا، گدھوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور 55 لاکھ سے یہ 56 لاکھ گدھے ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے گدھے جب جمع ہوں گے تو ان میں اضافہ ہونا ہی ہے۔ یہ تو اس کو عربی میں حمار کہتے ہیں گدھے کو، اور فارسی میں خر کہتے ہیں۔ یہ اپنے 2 بڑے کانوں کی وجہ سے گھوڑے کی نسل میں ہونے کے باوجود الگ ایک جانور شمار ہوتا ہے، ورنہ اسے چھوٹا گھوڑا سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے گزشتہ 8 سال سے، وہاں گدھے بہت بڑی تعداد میں بڑھے ہیں، اور وہاں 5,60,000 گدھے اس وقت موجود ہیں وہاں۔ تو ایک چھوٹے صوبے میں اتنے سارے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں، باقی پنجاب اور سندھ میں، بلوچستان تو خیر آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا صوبہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ گدھے بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھینسیں جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ 12 لاکھ بڑھی ہیں۔ بکریوں کی تعداد میں 4 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ بھیڑیں جو ہیں وہ بھی 4 لاکھ بڑھی ہیں۔ اب بھینسوں کے بڑھنے کی جو تعداد زیادہ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بہت خوش ہوں گے ہمارے مقتدر لوگ کہ بھئی اب ہم جو ہیں بھینسیں تو ہوں گی اتنی، لوگوں کو بین دے دیں گے، وہ بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں گے۔ اب تک تو ہمارے آگے بین بجا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان کو، اب بھینس کے آگے بین بجانے کے لیے ہم ان کو بین تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، ایک اور بات، جو بھیڑوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے 4 لاکھ۔ اب اس میں یہ نہیں پتہ مجھے کہ سفید بھیڑیں کتنی ہیں اور کالی بھیڑیں کتنی ہیں۔ گمان یہ ہے کہ کالی بھیڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہ زیادہ تعداد میں بڑھی ہیں۔ اب ایک بات جو اونٹ اور گھوڑوں اور خچر کے بارے میں کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد نہیں بڑھی، گویا انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا ہے، ان 3 جانوروں نے، خاص طور سے اونٹ، گھوڑوں اور خچر نے۔
اچھا، اب خچر پر بات یاد آ گئی کہ گدھے جو ہیں اس کی دوغلی نسلیں 2 عدد ہیں، ایک کو ٹٹو کہتے ہیں اور ایک کو خچر کہتے ہیں۔ ٹٹو جو ہے وہ گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے ہوتا ہے، یعنی ٹٹو کا باپ گدھا ہوتا ہے، اسی لیے ٹٹو کہلاتا ہے۔ وہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، ٹٹو بھی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور دوسری جو اس کی وہ ہے صنف، وہ ہے خچر، جو گدھی اور گھوڑے کے ملاپ سے بنتی ہے۔ تو دوغلی نسل عام طور سے پسند نہیں کی جا سکتی، اور انسانوں میں تو دوغلی نسل کہہ کر اصل میں ایک طرح سے گالی دی جاتی ہے۔ تو اب یہ 2 جو ہیں نئی نسل جو ان سے ملتی ہے، گدھے گھوڑے اور گدھی گھوڑی سے، تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں گدھے سے زیادہ مضبوط اور محنتی ہوتے ہیں۔ عقل کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ عقل بھی زیادہ ہوتی ہے دوغلی نسل کے لوگوں میں یا گدھوں میں، سوری۔ تو ہے تو یہ گھوڑے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ کان بڑے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی سی جسامت بھی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک الگ ہی اپنی نسل کا ایک الگ ہی جانور ہوتا ہے۔ اب بڑے کان ہونے کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سننے کی صلاحیت زیادہ، سنتا بہت ہے۔ اب رہا عمل کرنے کا معاملہ یا سمجھنے کا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، بس سنتا ہے اور ڈنڈے کھاتا ہے۔ عقل ہوتی تو شاید ڈنڈے نہ کھاتا، سنتا تو عمل بھی کرتا اس پر کچھ۔ کان تو بہت بڑے ہیں اللہ نے دیے اس کے۔ ایک خوبی اس کی بس یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے گدھا، اور اس کی نسل کے جو 2 اور ہیں ٹٹو اور خچر، یہ بھی بہت محنتی بھی ہوتے ہیں۔ کتنا ہی بوجھ لاد دو ان پر، وہ سہار جاتے ہیں سارا بوجھ، اور اس کے بعد صابر و شاکر بھی بہت ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا ملے گا تو قبول کر لیتے ہیں، وہ پانی کی بھی بہت زیادہ اس کو طلب نہیں ہوتی۔ تو لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی بیچارے کی، اتنا محنت کرنے کے باوجود بھی پٹتا ہے یہ، اس لیے کہ عقل کا بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی بھی جب تذلیل کی جاتی ہے تو اسے گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ بالکل ہی گدھے ہو کیا تم، مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ اچھا، ایک بات، یعنی جو بدتمیز اور جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گدھا کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں گدھے بہت کم ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے یہیں آ سکتے ہیں گدھے، انہوں نے تو عقل یعنی ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا آگے فہم و دانش میں، تو ان کے یہاں گدھے جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں، 1 سال میں 1 لاکھ گدھے بڑھ گئے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ چین جیسے ملک کو گدھوں کی بڑی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گدھے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ پتہ نہیں کیا کیا الا بلا کھاتے ہیں، تو گدھے کا گوشت بھی وہ مرغوب ہے ان کا، اور گدھے کی کھال سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گدھے کی کھال جو ہے اس سے وہ کیمیکلز کچھ تیار کرتے ہیں، پھر اس سے دوائیں تیار کرتے ہیں۔ تو پاکستان سے گدھے جائیں نہ جائیں ان کی کھال ضرور بھیجی جاتی ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی برآمدات میں شمار ہوتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا خاصا زر مبادلہ ملتا ہے، یعنی ہماری آمدنی کا یہ اچھا ذریعہ ہے۔ اب یہاں گدھوں کی قائدانہ صلاحیت، اس پر ذرا سی گفتگو کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ گدھا جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور قائد جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے۔ اب لیڈ اور لیڈ کا جو ذرا سا فرق ہے وہ ذرا ڈاکٹر محسن صاحب مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ ہمارا ایک کلاس فیلو جو ہے وہ کلاس کا نمائندہ ہو گیا، کلاس ریپریزنٹیٹیو جسے کہتے ہیں، منتخب ہو گیا۔ وہ اتفاق سے ہماری کلاس میں ایک عرب نسل کا طالب علم بھی تھا، تو اس نے دیکھا کہ ہمارا جو وہ ہے کلاس کا نمائندہ وہ پیچھے چل آ رہا ہے اور ہم آگے ہیں، تو بڑے مزے سے ہنستا ہوا کہہ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا لیڈر پیچھے سے لیڈ کر رہا ہے۔ تو وہ لیڈر ڈال تو بول نہیں سکتے، وہ دیکھے ہمارا لیڈر جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں لیڈ کر رہا ہے۔ تو وہ لیڈ کرنے پہ یاد آیا کہ ہمارے یہاں کے جو گدھے ہیں یہ چاہے جتنے بڑے قائد بن جائیں یہ لیڈ ہی کرتے ہیں۔ اس میں وہی ایک بچپن کا ایک کہانی یاد آ گئی کہ 2 بھائیوں میں کوئی ایسا ہوا کہ بڑا بھائی بہت چالاک تھا،
اس نے کہا بھائی دیکھو یہ جو گائے ہے اس کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں. اسے 1 برابر کرنے کی سوچی ایک بار اس کو. تو 1 برابر اس نے کیا کیا، چلے بھائی گائے میں بھی حصہ کر لیتے ہیں ہم، آگے کا حصہ میرا ہوگا اور پیچھے کا حصہ تمہارا، نہیں سوری، آگے کا حصہ تمہارا ہوگا اور پیچھے کا حصہ میرا ہوگا. تو آگے کا حصہ اس کا انہیں چھوٹے بھائی کو دیا اس نے، یہ سمجھ کر کہ بھائی اگلا حصہ دیا، اگلے حصے کی عمارت ہو، کوئی اور بھی چیز ہو، انسان بھی ہو تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو کہنے چھوٹا بھائی خوش ہو گیا، بھائی بڑے بھائی نے میرا بڑا خیال رکھا. پتہ ہی چلا کہ دن بھر وہ آگے کے حصے میں چارہ کھلاتا تھا اور پیچھے سے بھائی جو ہے دودھ نکالتا تھا اس کا، یہ فائدہ اٹھاتا تھا وہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیڈر ہیں وہ عربی نسل سے اگر تعلق کہیں سے ہو رہا ہے ان کا، تو وہ لیڈ نہیں کرتے، وہ لیڈ کر رہے ہیں اصل میں، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملتا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے شعبے کے بارے میں بھی کہ صرف سیاست میں یہ سارے گدھے نہیں جمع ہوئے، بلکہ صحافت کی دنیا میں ایک سے ایک آگے آئے ہیں. نام میں نہیں لیتا، اس قدر غلط اردو بولتے ہیں، اس قدر غلط معلومات بتاتے ہیں لوگوں کو، اسٹائل بھی ان کا بولنے کا انداز بھی بڑا بعض اوقات تو احمقانہ اور بعض اوقات گستاخانہ. وہ اپنے سامنے والوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، جبکہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے ان کو، بہت سے لوگوں کی، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ میں کہہ سکتا ہوں میرے جیسے بھی ہیں کچھ لوگ. تو اب آخر میں ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب ہمارے اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، بڑی اہمیت ہے صاحب، بہت کمال کا انہوں نے مزاح لکھا. حالانکہ ان کے مزاح میں سچی بات ہے مجھے تو ان میں سوائے لفاظی کے کچھ نظر نہیں آتا. ان کا ایک جملہ گدھے کے حوالے سے میں پیش کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کیسے لوگ، اور اصل میں بہت بڑے بیوروکریٹ جب بن جائیں مصنف تو ان کو ویسے ہی پذیرائی ملتی ہے، لیکن سارے حالی موالی واہ واہ کرنے والے، اور پیسہ ہوتا، خوبصورت کتابیں چھاپتے ہیں وہ، اور وہ بکے یا نہ بکے بے تحاشا تقسیم کی جاتی ہے. اب ان کا ایک جملہ سن لیجئے. مشتاق احمد یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ گدھے کا ڈسا ہوا تو پانی مانگ سکتا ہے، لیکن انسان کا ڈسا ہوا پانی تو کیا چائے بھی نہیں مانگ سکتا، اس قابل نہیں رہتا وہ. اب گدھا کیسے ڈستا ہے مجھے نہیں معلوم. سانپ کا ڈسنا تو اردو ادب میں مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے یہ، لیکن گدھے کو ڈسنے کے لیے مشتاق احمد یوسفی صاحب ہی مجبور کر سکتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. آخر میں ایک اور کرشن چندر پاکستان اور ہندوستان کے بلکہ اردو ادب کے بہت بڑے افسانہ نگار، ناول نگار، انہوں نے بہت دلچسپ ایک مزاحیہ ناول لکھا تھا، ایک گدھے کی سرگزشت، جو نئی دہلی کے شمع میں قصار شائع ہوئی اور بعد میں کتابی صورت میں آئی ہے. تو یہ کتاب جو ہے بہت مقبول ہوئی، اور اس میں انہوں نے انسان اور گدھے کی جو مشترک خصوصیات ہیں بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. پھر ایک اور بات گدھے کی جو خصوصیت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، سننے والی ہے وہ، کہ اردو میں ایک محاورہ ہے، گدھا گدھے کو کھجاتا ہے. گدھے کی پیٹھ پہ جسم پر جو کھجلی ہوتی ہے تو وہ دوسرے گدھے کے قریب جا کر بیٹھتا ہے اور پھر پیٹھ رگڑتا ہے اس سے. اسے کہتے ہیں گدھا کھجاؤنی. بڑے دلچسپ لفظ ہے گدھا کھجاؤنی، یعنی اس کے جب کھجلی ہوتی ہے تو گدھے ہی سے کھجلی اس طرح مٹاتا ہے وہ، نہ دیوار سے نہ کسی اور سے، گدھے کے پاس ہی جاتا ہے وہ. مطلب یہ کہ اس کی کھجاوٹ جو ہے وہ دور گدھا ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی اور نہیں کر سکتا. ایک خوبی گدھے کی جو اب امریکہ کے سائنسدانوں نے تلاش کی ہے وہ یہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ پانی کو تلاش کر سکتا ہے زمین میں. وہ کھودتا ہے زمین، سونگھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں پانی ہوگا. تو ہمارے یہاں ایک بار شاید یاد ہوگا نئی حکومت جب آئی تو اعلان ہوا تھا کہ کراچی کے قریب سمندر میں گیس کے ذخائر ہیں. تو چلیے بھائی گیس کے ذخائر تو نہیں معلوم ہو سکتے، لیکن جو 1 لاکھ گدھے بڑھے ہیں اور 56 لاکھ اب ہو گئے ہیں، شاید زیادہ بھی ہوں، وہ ان سب کو لگا دیں پانی کی تلاش میں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے یہاں پانی کا بھی زبردست بحران ہے. معذرت کے ساتھ آج کی نشست میں اتنا ہی. میں آپ سے آخر میں پھر وہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. باقی بشرط زندگی باقی.